وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم
محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك سلم اس کے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحے اور طفیل میں
ہمارے یہاں جمعہ کے دن بعد نماز عصر سے آذان مغرب درود و سلام کی محفل کا سلسلہ جاری ہے. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری ہے، کیونکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ اور محبوب ترین وظیفہ ہے جس کی شان میں ہم تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام پاک کے اندر مکمل ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرماتے ہیں کہ بلا شک و شبہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، ہمیشہ بھیجتے رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے رکھنے والو، اے مومنو، صلو علیہ، اس نبی پر درود بھیجا کرو. وسلموا، اور سلام بھیجا کرو، تسلیما، سلام بھیجنے کے طریقے سے، یعنی باادب ہو کر اس ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو. یہ حق تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. لیکن حکم دینے سے پہلے حق تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ خود پروردگار عالم کرتا ہے، اور اس کے سارے فرشتے بھی اللہ نے اسی کام میں لگائے ہیں کہ یہ سب جو ہے حضور پر کیا کر رہے ہیں، درود و سلام بھیج رہے ہیں. اور ایمان والے تجھے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تو بھی حضور پر درود و سلام کی نذرانے پیش کر، کیونکہ ان کے احسانات تیرے اوپر اتنے ہیں. اور یہ درود و سلام بھیجے گا حضور پر تو اس میں تیرا ہی فائدہ ہے، تیرا ہی فائدہ ہے اپنے فائدے کے لیے، ورنہ تو اللہ کافی ہے حضور کے لیے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ اللہ کافی. یہ ہماری خیر و بھلائی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے، ہم کو نوازنے کے لیے یہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم جو ہے ان کا جو احسان مند ہے وہ شکر کا منہ تو آ جائے، اس کے لیے شکر کرنے کا منہ تو آ جائے، شکر بھی حق ادا ہو جائے، اور حضور کے صدقے میں تیری بگڑیاں بھی بن جائے، تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے، تیری خبر بھی اچھی ہو جائے، تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ایک عادت شریفہ ہے، کیا کہ جو کوئی حدیث شریف میں آتا ہے من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. حدیث شریف ہے ایک مومن بھائی کسی مومن بھائی کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے لگتا ہے. تو در حقیقت اب ایمان والا کسی ایمان والے کی مدد کرے تو حدیث شریف میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. یہ تو مومن کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت شریفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے دوسرے مومنوں کی مدد میں لگنا ہے. یہ مدد میں لگنا در حقیقت خدا کی مدد لینے کے لیے، ان کے لینے کا یہ بھی ایک ڈھنگ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگنا. تو مانگنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ فوراً جو ہے مومن بھائی کی مدد میں لگ گیا، اس کے بندوں کی مدد میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ گیا. یا ابن آدم انفق علیک، اے اولاد آدم میں تیرے اوپر خرچ کرنا یہ تجھے آرزو ہے تو تو جو ہے میرے بندوں میں خرچ کر. یہ بھی حدیث قدسی میں آیا ہے. تو جب ایک ایمان والا ایک ایمان والے کی مدد میں لگتا ہے تو در حقیقت یہ جو مدد کر رہا ہے یہ خدا سے مدد دینے کے لیے. ایک مومن بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے لگتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مومن بھائی کی مدد کرے تو یہ مومن بھائی کو مومن بھائی بنایا کس نے؟ بنایا انما المؤمنون اخوہ. ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے. تو حقیقت میں حضور نے رشتہ قائم کیا، ایمان کا رشتہ حضور سے قائم کیا، حضور کی نسبت سے یہ رشتہ ہمیں ملا. تو حضور ہمارے روحانی باپ. جب یہ رشتے کا خیال کرنے والے
تو یہ رشتے کا خیال کرتا تو اللہ تیری مدد میں لگ جاتا ہے. تو رسول اللہ سے جو تیرا رشتہ ہے، رسول اللہ سے جو تیری نسبت ہے، اگر تو حضور پر درود بھیجتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیسی تیری مدد نہیں کرے گا؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کافی ہے حضور پر درود بھیجنے کے لیے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا غلام بھی اعلیٰ ہو جائے، میں اس کی مدد کروں، اس پر احسان کروں، اس پر کرم کروں، اس پر رحمتوں کی بارش کروں، اس پر برکتوں کی بارش کروں، اسے اعلیٰ کرتا چلا جاؤں، اس کا درجہ بلند کرتا چلا جاؤں. اس کے لیے اللہ نے ایک دروازہ کھولا ہے کہ تو ان پر درود بھیجتا جا، میں تجھ پر رحم و کرم کے فیصلے کرتا جاؤں. تو لہٰذا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے لینے کا یہ ڈھب ہے، ایک طریقہ ہے. درود شریف در حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے لینے کا ایک ڈھب ہے، ایک طریقہ ہے. کیا کیا احسانات بتائے گئے ایک درود پر، کہ ایک مرتبہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمتوں کی نظر کرتا ہے. تو مولا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا جو کوئی چاہے، اس کو چاہیے کہ فوراً درود پہ لگ جائے، فوراً درود پہ لگ جائے. ہر مشکل کے وقت آپ درود پڑھیں، ہر خوشی کے وقت آپ درود پڑھیں. مشکل آئی آپ درود پڑھ رہے ہیں، مشکل آئی درود پڑھ رہے ہیں تو درود میں کیا ہوا؟ مولا 10 مرتبہ رحمتوں کی نظر کرتے ہیں. تو مولا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ درود شریف. صلی اللہ علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا 10 مرتبہ اللہ اس پر رحمت کرے. بات سمجھ؟ یہ ایک ہی نہیں، 100 فائدے گنائے گئے درود شریف پڑھنے. صرف ایک اجر طے نہیں کیا گیا، 100 اجر. حسن خاتمہ کی خوشخبری دی گئی کہ مرنے سے پہلے درود شریف پڑھنے والا کثرت سے وہ جنت میں اس کا جو مقام ہے وہ دیکھ لے گا دنیا ہی. جب تک وہ نہیں دیکھے گا اسے موت نہیں. بڑے بڑے فضائل بتائے گئے کس کے؟ درود شریف. اتنے فضائل کے ساتھ ساتھ عاشقوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری جو بتائی گئی ہے درود شریف پڑھنے والے. عاشق بھی پڑھتا ہے، مومن رسول اللہ سے عشق رکھنے والا، بے حد پیار کرنے والا، زیادہ محبت کرنے والا ہو، اس کے لیے کیا مجدہ سنایا گیا. کیونکہ ایک تو ثواب تو ملتا ہی، لیکن عاشق جو ہے ثواب کا زیادہ طالب نہیں ہوتا، اسے جو ہے جناب چاہیے ہوتا، اسے اپنے محبوب کا وصال چاہیے ہوتا. ایک محنت کرتا ہے ایک انسان جو ہے محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، غلامی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو بادشاہ سے اسے کیا ملتی ہے؟ مزدوری ملتی ہے. لیکن ایک انسان کو بادشاہ سے محبت ہے، محبت کی وجہ سے جو ہے وہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، غلامی کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. تو جو ہے اب اسے ثواب سے بھی زیادہ کیا چاہیے ہوتا؟ مزدوری سے زیادہ بادشاہ چاہیے ہوتا. تو اب جو عاشق رسول ہوتا ہے ثواب سے بھی زیادہ اسے رسول اللہ کی صحبت چاہیے، اپنے محبوب کا وصال چاہیے ہوتا، اپنے محبوب کا قرب چاہیے ہوتا. تو اب درود پڑھنے والے کے لیے مجدہ سنایا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. بلا شک و شبہ روز قیامت سب سے زیادہ وہ انسان میرے قریب ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود تو اب عاشق کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اپنے محبوب کا وصال، اپنے محبوب کا قرب. نہیں ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے. تو اب ثواب ملتا، ایک مرتبہ پڑھے تو 10 اجر ملتا. بولے جو اجر کے طالب ہوتے ہیں وہ تو اس پر قربان ہوتے رہتے ہیں. اجر کی ضرورت، ثواب دیتے ہیں مولا تعالیٰ. 10 مرتبہ رحمتوں کی نظر ہوتی، 10 درجے بلند ہوتے، 10 گناہ معاف ہوتے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی. یہ سارے فضائل تو ملتے ہیں، لیکن ہمیشہ جو ہے عاشق کو ایک توجہ رہتی ہے. کیا؟ قرب چاہیے ہوتا ہے، اپنے محبوب کی سنگت چاہیے ہوتی، اپنے محبوب کا وصال چاہیے ہوتا ہے. تو کہا کہ درود شریف پڑھنے والے تو عاشق رسول ہے، تو تیرے لیے بھی مجدہ سنا دیا گیا کہ تجھے جو ہے حضور کا قرب ملنے والا. ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے. حضور کی سنگت کیا چیز ہے، حضور کا قرب کیا چیز ہے، حضور کی معیت کیا چیز ہے، یہ حضور کے ساتھ رہنے والوں سے
حضور کے ساتھ رہنے والوں سے پوچھو کہ حضور کے ساتھ رہنے میں انہیں کیا لطف ملتا تھا، حضور کے ساتھ رہنے میں انہیں ملتا کیا تھا، ملتا کیا تھا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول، صحابی کے معنی ہی کیا ہے؟ ساتھ رہنے والے، حضور کے ساتھ رہنے والے۔ کیا نام ملا دیکھو، حافظ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہے، متقی ہے، مومن ہے، موحد ہے، عارف باللہ ہے، سب کچھ ہے صحابہ، لیکن نام ایک پڑا، ساتھ رہنے والے۔ تو ساتھ رہنے سے بڑی کوئی فضیلت، اسی واسطے دنیا کا کوئی عالم، کوئی متقی، کوئی فاضل، کوئی علامۃ الدہر، کوئی بحر العلوم کیوں نہ ہو، صحابی کے جوتیوں تک صحابی کا مقام حاصل نہیں کرتے۔ وجہ کیا کہ سب کچھ تیرے پاس ہے، ان کو رسول اللہ کی صحبت نصیب۔ صحابی کے درجے تک کوئی غوث و قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا، ہے مقام ان کا اپنی جگہ، لیکن صحابی کے برابر نہیں۔ کیا ہے ان کے پاس؟ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کی سنگت، حضور کی مرافقت اور حضور کی صحبت انہیں نصیب۔ تو اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت کرتے رات کے وقت، یعنی رات میں حضور جو ہے کبھی فضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ پانی پہلے سے موجود ہے، خدمت ہوئی تھی کہ آپ دیکھیں خوش ہوئے۔ حضرت ربیعہ جو ہے پانی کا انتظام کر کے رکھ دیے تھے، آپ جو ہے فضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لائے تو پانی موجود، ان کی اس خدمت کو دیکھ کر حضور خوش ہو گئے، خوش ہو گئے۔ کیا رکھے تھے؟ قضاء حاجت کے واسطے پانی رکھ دیے تھے، تو آدھی رات کو اٹھ کر حضور باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پانی موجود ہے، یہ کس نے انتظام کیا؟ ربیعہ جس کی کیا سمجھ نہیں، تو حضور خوش ہو کر پوچھتے ہیں سل ربیعہ، تیری خدمت سے ہم خوش ہو گئے، مانگ سوال کر کیا چاہیے تجھے؟ سل ربیعہ، سوال کر کیا ہونا تجھے کچھ؟ کام دیکھ کر مزدوری دی جاتی ہے، محنت دیکھ کر مزدوری دی جاتی ہے۔ کیا محنت ہوئی ہے ان کی؟ پانی رکھے، اور نوازش کا عالم کیا ہے؟ سل ربیعہ، کیا ہونا سوال کر؟ یہ اللہ کی اخلاق، اللہ کے اخلاق ہے کہ موسیٰ سے پوچھئے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائیں، دینے پہ آتے ہیں وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹہرا تو کرم کا کیا ہے، تو نوازش ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے۔ محنت، خدمت، نوکری، غلامی کتنی تھی کہ صرف پانی قضاء حاجت کے لیے رکھا تو آقا پوچھتے ہیں سل ربیعہ کیا چاہیے، سوال کرتے ہیں۔ حضرت ربیعہ ہیں، حضرت ربیعہ ہیں کہ بغیر سوال کے نوازنے والے آقا، بغیر مانگے کے دینے والے آقا، بغیر پوچھے کے جھولیاں بھرنے والے آقا آج پوچھ رہے ہیں، آج فرما رہے ہیں کہ پوچھ کیا چاہیے۔ اب ہاتھ سے موقع جانے نہیں دینا چاہیے، اب جو مانگنا ہے مانگ لینا چاہیے، کیونکہ دینے پہ آ جائے گا۔ شاہارا چی عجب اگر بنوازند گدارا، فقیروں کو نواز دیں اگر، تو بادشاہ کا بڑی بات نہیں، کیا ہونا دے درتے بادشاہ، تو اب پوچھ دے کیا معاملہ آ گیا۔ حضور نے فرما دیا سل ربیعہ، سوال کر ربیعہ کیا چاہیے تجھے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی خاموش نہیں رہتے، نہیں آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہیں ہونا مجھے، کیونکہ میں آپ کا بھکاری ہوں، میں آپ کا سائل ہوں، آپ کا منگتا ہوں، آپ سے مانگنے والا ہوں۔ رسول اللہ سے مانگنا نہیں، رسول اللہ سے پوچھنا نہیں، وہ جماعت کا نہیں ہوں میں رسول اللہ سے مانگنے والا۔ بعض لوگ تو رسول اللہ سے مانگنا نہیں بول کو، یہ صحابی ہو، صحابہ کرام وہ جماعت کے نہیں، وہ رسول اللہ سے سوال کرنے والا، رسول اللہ سے مانگنے والا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ ایک چیز چاہیے، آپ پوچھ رہے بول کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ عرض کرتے اسألو کا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی سنگت چاہتا ہوں، آپ کی صحبت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا۔
حضرت ربی کیا سوال کر رہے ہیں؟ جنت میں بھی آپ ہے نا حضور ساتھ، اب دوسرا نہ پوچھنا، کیا بات ہے، حضور تو ساتھ ہے، اب کیا کرنا؟ دوسرا سوال کرنا، کچھ یہ مانگنا، کچھ وہ مانگنا، یہ دیجئے وہ دیجئے، یہ ہونا کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ رہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ان سے پوچھو ساتھ رہنے کا مقام کیا ہے، نبی کا قرب کیا کرتا ہے، ان سے پوچھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سوال پر ایک یہ آقا کے ارشاد پر ایک ہی سوال کیا حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی نے، کیا جنت میں آپ کے ساتھ حضور نے سن کر پوچھا اوا غیر ذالک، سبحان اللہ، اور کچھ ہونا کیا، اللہ، دوسرا بھی ہونا کیا، اور کچھ چاہیے کیا تجھے؟ تو یہ جملہ دو معنی رکھتا ہے، کون سا؟ اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے، دو معنی رکھتا ہے۔ ایک معنی کیا کہ اور چاہا تو بھی میں دے سکتا ہوں، اللہ کا دیا ہوا اتنا میرے پاس ہے، تبھی نہ میں بولے گے جملہ۔ نہیں کھانے اس کے پاس یہ چٹلی نہیں ہے، سامنے بھوکے کو بولتا کیا ہونا پوچھ کر دیتے ہوں، بولے انہیں پوچھ دیا مجھے روٹی شروا کے اوپر، شرمندگی نہیں، کب یہ بات آتی؟ نہیں، خدا کا دیا ہوا ہے ان کے پاس، آپ پوچھتے کیا ہونا بول تجھے، تو عرض کی کہ اصلو کا مرافقت کا فی الجنت، وہ بھی کیا سوال ہے؟ جنت میں بھی میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی سنگت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے پوچھا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے کیا تجھے؟ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس۔ اور دوسرا معنی کیا کہ یہ جو مرافقت اور سنگت کو چاہتا سو کون معلوم؟ عاشق نہیں، کیا بات؟ عاشق کو جو ہے ہمیشہ کس کی طلب ہوتی؟ اپنے محبوب کی طلب، اپنے محبوب کا قرب ہوتا۔ اب یہ سوال عاشقوں کا ہوتا ہے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، یہاں نہیں وہاں بھی آپ کا ساتھ چاہیے مجھے، یہ کس کا کام ہوتا؟ عاشقوں کا کام ہوتا۔ تو حضور پوچھتے کہ اگر یہ سوال جو کر رہا ہے عشق کی وجہ سے کر رہا ہے تو عاشق اپنے معشوق کے سوا کچھ اور نہیں مانگتا۔ نہیں، عاشق کو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اپنا محبوب ہونا نا، اپنے محبوب کا مثال ہونا نا، اپنے محبوب کا عشق کرے تو معلوم ہوگا، نہیں عشق کرے تو معلوم ہوگا، محبت کیے تو معلوم ہوتا، محبت کرنے والا فقط اپنے محبوب کو مانگتا، اسے طلب کس کی ہوتی؟ محبوب کی ہوتی۔ تو اب امتحان بھی تھا عشق کا کہ اگر دوسرا مانگ لیتے تھے جو ہے دوسری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، پوچھ رہے ہو، امتحان بھی ہے یہ، اور نوازش کا عادت بھی بتا رہے ہیں کہ اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے۔ عرض کی کہ فَهُوَ ذَاكَ يَا رسول اللہ، فَهُوَ ذَاكَ يَا رسول اللہ، فَهُوَ ذَاكَ يَا رسول، بس اتنا کافی ہے، اتنا دے دیجئے، بس کافی، اتنا دے دیجئے کافی۔ تو یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ کس کو مانگ رہے ہیں؟ حضور کی سنگت کو مانگ رہے ہیں، حضور کی رفاقت کو مانگ رہے ہیں، حضور کا ساتھ مانگ رہے ہیں۔ کہاں؟ جنت میں بھی آپ کا مجھے ساتھ چاہیے۔ صرف حضور کا ساتھ مانگ رہے ہیں، صرف حضور کا ساتھ، حضور کی سنگت مانگ رہے ہیں، حقیقت میں سب کچھ مانگ دیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھنے میں سنگت رسول اللہ کی مانگی انہوں نے، در حقیقت سب کچھ مانگ لیا انہوں نے۔ تجھ سے مانگو تجھی کو، تجھ سے مانگو تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، تجھ سے مانگو تجھی کو کہ تجھ سے مانگو تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 ثوابوں سے یہی ایک سوال ہے۔ تجھ سے مانگو تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 ثوابوں سے یہی ایک سوال ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، میں ہوں فقیر عجب دھکا، تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، میں ہوں فقیر عجب دھکا، میں تو تیرے در سے نہ ٹکوں گا، دے کے نہ دے تو پیار کسی، پیار کرنے والا اپنے محبوب ہی سے مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، تو بس دیکھنے میں انہوں نے حضور کو مانگا ہے، حضور سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور سے، حضور ہی کو مانگ رہے ہیں، تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں۔
میں ہوں فقیر، یہی تو ہے. اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی سنگت، آپ کی مرافقت کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں بھی میں آپ ہی کی جوتیوں میں رہوں. مانگے ان کو، یہ سوال ہوا تھا کیا چاہیے تجھے، تو وہ سوال کیا کر رہے ہیں، آپ کی چاہیے. کیا ہونا تجھے، بولے عابد ہونا، مجھے عابد ہونا، آپ کی سنگت ہونا، آپ کی صحبت. تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، میں ہوں فقیر عجب دھبکا، میں تو تیرے در سے نہ ٹلوں گا، دے کے نہ دے تو. کو حضور کی سنگت مانگ کے کیا کیا مانگ سکتے تھے نا، دنیا دے دو، آخرت دے دو، جنت دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، کیا کیا تھا مانگنے کا. لیکن انہوں نے کسے مانگا، ان کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی رفاقت، ان کی جوتیوں میں رہنا چاہتے ہیں. یہ مانگنے کا موقع آیا تو کیا کرنا، مانگ لینا نا. لیکن اس سے بڑھ کر کوئی مانگ ہی نہیں ہے صحابی، کوئی مانگ ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے حضور کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا. حضور کو مانگ کر، ان سے بہتر اللہ نے کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا، ان سے بہتر کچھ بھی نہیں. مثل احمد کائنات عالم امکان میں ہو نہیں سکتا نہ کوئی آج تک پیدا ہوا. مثل احمد کائنات عالم امکان میں ہو نہیں سکتا نہ کوئی آج تک پیدا ہوا. کوئی ویسا پیدا ہی نہیں. تو سب سے اعلیٰ چیز مانگی، سب سے بہتر چیز مانگی. دو جہاں کو کون پوچھے، دو جہاں کو کون پوچھے ان کے مل جانے کے بعد. دو جہاں کو کون پوچھے، یہ جہاں پوری ہو جہاں کون پوچھے گا، دونوں ملے تو بس. یہ ہوتا عاشق کا حال، یہ ہوتا پیار کرنے والے کا حال. دو جہاں کو کون پوچھے ان کے مل جانے کے بعد، ان سے اچھا ہو تو ڈھونڈے ان کے مل جانے کے بعد. ان سے کوئی اچھا رہا تو نہ وہ دیکھیں، جو دونوں مل گئے تو بس. دو جہاں کو پوچھنے کی کیا ضرورت. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ کہ دکان آئینہ ساز میں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ کہ دکان آئینہ ساز. یہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، سمجھ رکھنے والے، سنگت رسول اللہ کی، صحبت رسول اللہ کی مانگ رہے ہیں. تو معمولی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، دو جہاں سے بہتر چیز، دو جہاں سے اعلیٰ چیز، دو جہاں سے افضل چیز مانگ رہے ہیں. اب ان کو مانگنے کے بعد کسی اور چیز کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. تو آپ حضور کی سنگت مل گئی تو بس کیا بولیں گے، بابا پھر وہ جب سے پناہ مانگنا نہیں. کیا وہ عقل مندوں کی دعا ہے کیا کہ سبحانک فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ہے نہیں؟ انک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار. دعا ہے، اولو الالباب دعا کرتے اللہ ہمیں دوزخ سے بچا، دوزخ سے بچا. تو دوزخ سے بچنے کے لیے مانگ کر لیتے تھے نا، نہیں مانگ کرے کیا پوچھ رہے ہیں، آپ کی سنگت. کل کو تم کو پتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا جہاں مصطفیٰ ہو. بات کو سمجھ جائیں. تو ان کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا انہوں نے. کیا جنت کی آرزو نہیں، کیا جنت رسول اللہ کی سنگت ہونا بولے تو کہاں جانا پڑے، جنت ہی تو جانا. کیا حوض کوثر، مولا ہمیں جو ہے حوض کوثر کا جام نصیب کر، دعا کرتا ہے یا اللہ رسول اللہ کی سنگت نصیب کر. یہ پوچھ رہے تو معلوم ہوا کہ تمہیں حوض کوثر کا بس صراط کا راستہ آسان کر. بے شک دعا کر، لیکن صحابی نے ایک مانگ کر سب کچھ مانگ لیا. میدان کا پلڑا ہمارے نیکیوں کا بھاری کر دے، مانگتے نہیں. رسول اللہ کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا. نہیں کیا عذاب قبر سے بچا مالک، بولے رسول اللہ کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا. بات میری کو سمجھ میں آئی. اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی سنگت چاہتا ہوں، آپ کی صحبت. بات میری کو سمجھ میں. تو لہٰذا یہ حضور کی سنگت معمولی چیز نہیں. اچھا وہ مل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انہیں کو مانگتے ہیں نا.
عاشق کہ وہ مل جائے. ان کا پھر محبت کرنے والے کا حال یہی ہوتا ہے. اور مومن بولتے کسے؟ زیادہ ان سے محبت کرنے والا. اور اسی محبت کرنے والے کو حکم دیتے درود و سلام بھیج. اب اللہ پوچھے کہ کیا چاہیے تجھے میرے حبیب پہ درود بھیجنے والے سے، کیا بولیں گے؟ عاشق کو صرف انہی کی تلاش، صرف انہی کی تلاش. ہمارے پردہ کا پیر غوثی شاہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان، وہ اپنے زمانے میں عاشق رسول کے نام سے مشہور. عاشق احمد اسے کہتے ہیں سب، آج کل غوثی بہت مشہور ہے. عاشق احمد اسے کہتے ہیں سب، آج کل غوثی بہت مشہور. اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے عاشق رسول. اب وہاں پر جو ہے تلاش ان کو کس کی ہوگی؟ سب جو ہے قیامت کے دغدغے پریشانیاں ہولناکیوں میں سب رہیں گے. نہیں، ان کا حال کیا بولے؟ رسول اللہ کا ہے. ڈھونڈتے 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 جنت میں تو ہوگی نا رسول اللہ، جنت وہاں جائیں گے. آپ کا حال آپ خود سنا رہے ہیں کیا حال ہوگا. وہاں جائیں گے تو اپنی کمائیگی کو بتاتے ہوئے کہتے میں جب جاؤں گا حضور کی چوکٹ، حضور کے پاس جانے کے لیے جاؤں گا تو دربان روکے گا، کیونکہ آقا کے سامنے معمولی آدمی سے مل نہیں سکتے نا. شہنشاہ کے سامنے، سلطان کے سامنے مجھے دربان نے روکا. میں گیا بولے تو دربان جو ہے روکا نہیں جانا اندر، حضور ہے. دربان فرشتے سو مجھے دربان نے روکا، کہا سرکار نے ہنس کر. دیکھیں مجھے دربان نے روکا، کہا سرکار نے ہنس کر. اسے آنے تو غوثی ہے یہ دیوانہ ہمارا ہے، اسے آنے تو غوثی ہے یہ دیوانہ ہمارا ہے. مجھے دربان نے روکا، کہا سرکار نے ہنس کر. اسے آنے دو غوثی ہے یہ دیوانہ. خود کے دیوانے کو آخر کیا ملتا ہے ان کی صحبت سے؟ محب سے پوچھو، عاشق سے پوچھو کہ اپنے محبوب سے بڑھ کر کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی. حضور پوچھتے کہ ہم غیر ذالی کچھ اور ہونا کیا؟ عرض کی کہ فبوسا کا یار اتنا کام کی ہے آقا مجھے، اتنا بس ہے آقا مجھے. اچھا حضور کے ملنے سے کیا ملتا ہے؟ عاشق رسول سے پوچھو، ہمارے پیر و مرشد سے پوچھو. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے ملنے سے کیا ملتا ہے؟ فرماتے ملے جس کو ہو تم، ملے جس کو ہو تم، اس کو یقیناً مل گیا سب کچھ. ملے جس کو ہو تم، اس کو یقیناً مل گیا سب کچھ. خدا اور خلق ساری مل گئی ہے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ملے جس کو ہو تم، اس کو یقیناً مل گیا سب کچھ. خدا اور خلق ساری مل گئی ہے یا رسول اللہ. جسے رسول اللہ مل جاتے ہیں اسے خدا بھی مل جاتا ہے، فرشتے بھی مل جاتے ہیں، جنت بھی مل جاتی، ساری خلق سے مل جاتی ہے جسے رسول اللہ مل جاتا ہے. ملے جس کو ہو تم، اس کو یقیناً مل گیا سب کچھ. خدا اور خلق ساری مل گئی ہے یا رسول اللہ. یعنی ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جسے حضور مل جاتے ہیں اسے اللہ بھی مل جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں کے بیچ کا واسطہ اور وسیلہ حضور ہے.
دونوں کے بیچ کا وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر سے ہے لین تیری، ادھر کو ہے دین تیری، ادھر سے لینا رسول اللہ کا کام، ادھر کو دینا رسول اللہ کا کام. خدا سے لیتے جانا اور مخلوق کو دیتے جانا، خدا سے لیتے جانا مخلوق کو بانٹتے جانا، خدا سے لیتے جانا مخلوق کو نوازتے جانا. تو لہذا اب وہ ہستی مل گئی تو یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا، خدا بھی مل گیا، سب مل گیا. ملے جس کو ہو تم اس کو، یقیناً مل گیا سب کچھ. خدا اور خلق ساری مل گئی ہے یا رسول اللہ. تو مانا یہ نکلا کہ حضور جسے مل گئے سب اسے مل گیا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی نے جو حضور سے سوال کیا تھا کہ میں آپ کی سنگت مرافقت جنت میں چاہتا ہوں، کیا انہوں نے چھوٹی چیز مانگی ہے بہت بڑی چیز مانگی؟ دیکھنے میں انہوں نے رسول اللہ کی سنگت کو مانگا تھا، در حقیقت انہوں نے سارے خلق کو بھی مانگ لیا، جنت کو بھی مانگ لیا، حق کو بھی مانگ لیا، خدا کو بھی انہوں نے. یہ ہے صحابی کی سوچ. مانگے تو بہت بڑی چیز مانگی، ان کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہو. کیا ہے آپ کے قربان جاؤ یا نبی، آپ کے قربان جاؤ یا نبی، آپ کے ہوتے مجھے کیا. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا وہ ایک نہیں، سب کچھ. تجھ سے مانگو تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، تجھ سے مانگو تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. تجھ سے مانگو تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا. دیکھنے میں ایک سوال تھا، لاکھوں کروڑوں سوالوں کے جواب اس میں. وہ چیز کیا ہے؟ سنگت، ان کا قرب، ان کی رفاقت. یہ حضور سے انہوں نے مانگا. آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں، واقعات پڑھ کے دیکھیں تو صحابہ کرام کو ہمیشہ اسی کی فکر لگی رہتی. کیا کہ قیامت کے روز حضور کی سنگت، حضور کی سنگت. نہیں بھائی ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ دوزخ سے بچ جانا، جنت کو چلے جانا نہیں. میزان ہے، سب ہے، حضور نے سکھایا سب ہے، لیکن عاشق رسول کو پورا ٹارگٹ کیا ہے؟ حضور کی سنگت، حضور کی سنگت، حضور کی سنگت، حضور کا قرب. نہیں کیا میرے بھائی؟ حضور کا قرب، حضور کی سنگت، پورا ٹارگٹ. صحابہ کرام ایک صحابی بیمار ہو گئے، روایت میں آیا، ہوتے ہوتے کمزور یہاں تک کہ جو ہے مسجد نبوی کو آنے کا معاملہ بھی نہیں ہوا، آنا بھی چھوٹ گیا. حضور نے پوچھا کہ فلاں شخص جو ہے کیوں مسجد میں نہیں آئے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ آقا وہ تو بیمار ہو گئے، وہ تو بیمار ہو گئے. حضور نے ایسی بات ہے؟ حضور نے فرمایا چلو جا کے دیکھ، چلو عیادت کریں. تو جہاں کا سلطان تشریف لایا، آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے گھل گئے ہیں، قریب المرگ ہیں، یعنی موت کے قریب ہو گئے سے بیمار ہوئے.
حضور نے آ کر پوچھا کہ کیا وجہ سے کیا معاملہ ہے، کیوں اتنا بیمار ہو گیا، کیا ہے حال تیرا کیا ہے؟ حضور نے پوچھا، عرض کی کیا کچھ بھی نہیں، ایک فکر کھائی جا رہی تھی جس کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کیا فکر، کیا پریشانی؟ فکر کی وجہ سے میرا حال ہے، کیا پریشانی، کیا فکر تھی؟ عرض کی کہ کچھ بھی نہیں، آج ہم آپ کی سنگت آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی صحبت میں، روز قیامت آپ کہاں رہیں گے، آپ کہاں رہیں گے، ہم کہاں رہیں گے؟ یہ فکر کھائی جا رہی ہے، یہ سوچتے 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 میں بیمار پڑ گیا۔ کچھ بات سمجھ میں؟ ایک صحابی کا حال ایسا تھا حضور کے دور، سوچتے 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 میں بیمار پڑ گیا کہ سوچتا ہوں تو مجھے ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ آج آپ کی سنگت نصیب ہے، کل روز قیامت کیا حال ہوگا ہمارا، آپ کہاں رہیں گے، ہم کہاں رہیں گے، آپ کے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں، آپ کے بغیر ہمارا کوئی نام نہیں ہے، آپ کے بغیر ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، آقا آپ کی صحبت نہیں ملے گی، آپ تو آپ ہیں، ہم کو کہاں سے آپ کی صحبت، کہاں رہیں گے آپ، ہم کہاں رہیں گے؟ حضور خاموش۔ اس وقت حضور کیا ہوئے؟ خاموش۔ تھوڑا توقع فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت مولا کی طرف سے جواب آتا ہے، سوال صحابی نے حضور کو کیا، حضور جواب دیے تو مسئلہ حل ہو جاتا، خاموش ہے تو اللہ جواب دے۔ آیت اترتی ہے قرآن میں، کیا آیت اتری؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو اللہ رسول کی اطاعت میں برابر ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا روز قیامت جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین وہ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، والصدیقین وہ صدیقین کے ساتھ رہیں گے، والشہداء وہ شہیدوں کے ساتھ رہیں گے، والصالحین اور وہ نیکوں کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بولنے کے بعد اللہ فرماتے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ سنگت بڑی اچھی سنگت ہے، یہ سنگت کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو اب خوشی کا کیا کہنا صحابی کا، آیت اتر نہیں، کس فکر میں؟ ہاں سنگت کہاں نہیں ملتی، یہ فکر تھی صحابہ کرام کو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قرآن پاک کے اندر کہ تم اللہ رسول کی اطاعت میں برابر رہے تو روز قیامت اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ تمہیں رہے، صدیقین کے ساتھ تمہیں کر دے گا، شہداء و صالحین کے ساتھ تمہیں کر، اور یہ رفاقت بھی کیسی، سنگت بھی کیسی ہے، بڑی اچھی سنگت۔ یہ جو ہے کوشش سے نہیں، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا ایک فضل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اور قرآن میں فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ سے کیا مانگتے رہو؟ تیرا فضل ہونا، تیرا فضل ہونا مانگو۔ کر دعا ہمیشہ استقامت کے لیے، ہمارے پیر صاحب کر دعا ہمیشہ حق سے، کر دعا حق سے ہمیشہ استقامت کے لیے، مانگ فضل حق کو بابا دم بدم روتا ہوا، اللہ کے فضل کو رو رہے تو مان اللہ، کر دعا حق سے ہمیشہ استقامت کے لیے، مانگ فضل حق کو بابا دم بدم روتا ہوا۔ تو معزز و محترم حاضرین، کیسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ سب کا ٹارگٹ کون تھا؟ حضور کی سنگت، حضور چاہیے تھا۔ بولتا جاؤں گا تو وقت بات تو سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو سب سے بڑی مانگ کیا کی؟ وہ مل گئے تو سب مل گئے، وہ مل گئے سب مل جاتا۔ اب جو ہے وہ تو ان کو نصیب ہوا، صحابہ کرام نہیں، ہم غلاموں کے لیے، ہم بے کسوں کے لیے، ہم غریبوں کے لیے، ہم مفلسوں کے لیے بھی دروازہ سنگت کا کھلا رکھا ہے۔ بتایا کہ تیرے لیے بھی وہ راستہ ہے، کیا کہا کہ ان عورت ناسی بھی یوم القیامت اکثرهم علیہ الصلاۃ، جو کثرت سے دنیا میں میرے اوپر ضرور بھیجتا رہے گا، قیامت کے روز وہ میرے ساتھ رہے گا، میرے ساتھ۔ کہاں ساتھ رہے گا؟ اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے روز حدیث پاک میں جو جامع ترمذی کی حدیث ہے اس میں جملہ آیا ہے کہ ان اولى الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے روز جو ہے سب سے زیادہ میرے قریب رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں نہیں رہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں یہاں نہیں بول کر، یہ اچھی طرح سمجھ لیا۔ یہ حدیث میں تو آیا کہ کہاں آپ ساتھ رہیں گے، نہیں قیامت میں ساتھ رہیں گے، بولے نہیں،
بولے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قیامت میں ہی ساتھ ہوگا حضور کا، یہاں نہیں، یہ معنی نہیں۔ اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے جو جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میرے ساتھ کر دے۔ اس میں قیامت کا ذکر بھی نہیں، اب ساتھ بولے تو دنیا میں بھی ہوتا آخرت میں۔ اسے سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے روز ساری اولاد آدم کا سردار رہوں گا۔ میں قیامت، غور سے سنو، پتے کی بات بول رہا ہوں، میں قیامت کے روز جتنے بھی اولاد آدم ہیں سب کا میں کیا رہوں گا؟ کہاں؟ اب وہ یہاں نہیں ہے سر، یہاں نہیں سردار، پوری مخلوق کے سردار ہوں۔ نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر، نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر، وہ فخر رسول ہر پیغمبر سے بہتر۔ نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر، وہ فخر رسول ہر پیغمبر سے بہتر۔ تو معلوم ہوا کہ وہ یہاں بھی سید ولد آدم ہیں، قیامت میں بھی رہیں گے۔ لیکن حضور نے جو قیامت کے روز کا جملہ ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا، وہاں قیامت کے روز کا لفظ جو بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہاں کے سردار نہیں ہے، یہاں کوئی دوسرا سردار ہے اولاد آدم، وہی ہے۔ اچھا اب حضور پر بات آئی تو آپ سوچیں اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا معنی؟ مالک یوم الدین کے معنی کیا؟ بدلے کے روز کا وہ کیا ہے؟ روز جزا کا وہ مالک ہے۔ تو وہاں کا وہ مالک ہے تو یہاں کا کون مالک ہے؟ اب قیامت کے روز کا مالک ہے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کا مالک نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہاں کا بھی مالک ہے وہاں کا بھی وہ مالک ہے۔ حضور یہاں کے بھی سردار سید ولد آدم ہے، وہاں کے بھی سید ولد آدم ہیں، لیکن یوم القیامہ کا لفظ حضور نے حدیث میں لایا ہے، قرآن میں اللہ نے یوم الدین کا لفظ لایا ہے کہ میں روز جزا کا مالک ہوں، اور حضور نے جو فرمایا ہے میں جو ہے ولد آدم کا سردار رہوں گا قیامت کے روز کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ یہاں کھل کر ہم لوگوں کو مشاہدہ نہیں ہو رہا کہ اللہ مالک ہے، نہیں کون بھی ہندوستان کا بڑا کس کا کے نام لیتا، کون بھی پاکستان کا بڑا کس کا کے نام لیتا، نہیں، یہاں کھل کر نظر نہیں آ رہا، قیامت کے روز کھل کر نظر آ جائے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کیونکہ یہاں مشاہدہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح حضور سید ولد آدم ہیں، پورے اولاد آدم کے سردار ہیں، یہاں بھی وہاں بھی، یہاں کھل کر نظر نہیں آ رہا، قیامت کے روز ہر ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اللہ ہی مالک تھا، اللہ ہی مالک ہے، ہر ایک اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ حضور ہی سید ولد آدم تھے اور سید ولد آدم ہے۔ اس وقت قیامت کے روز کا لفظ لایا گیا، کیا سمجھنا ہے؟ سمجھنا کیا؟ تو یعنی وہی ہے، وہاں دیکھ وہاں سن کر سمجھ جائیں گے ہم، یہاں پر جو ہے ذرا پردہ ہے نظر نہیں آتا نا، اس واسطے قیامت کے روز کا لفظ۔ اب یہ سمجھنے کے بعد یہ حدیث کو سمجھیے کہ قیامت کے روز میرے قریب ہوگا وہ شخص زیادہ کثرت سے درود بھیجتا تھا، تو لوگ کیا سمجھتے قیامت کے روز ہمیں قریب ہوں گے، نہیں، یہاں بھی جو قریب وہاں بھی قریب۔ اچھا پھر المرء مع من احب کے معنی کیا کریں گے؟ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب قیامت کے روز لفظ بھی نہیں ہے یہاں پر، آپ سمجھنا ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی تو قریب ہے وہاں بھی قریب ہے، لیکن یہاں قرب معنوی ہے، نہیں یعنی معنی کے اعتبار سے قریب، مانن قرب ایک ہے، نہیں کہتے بھائی اجنبی ایک ہوتا محبوب ایک ہوتا۔ اب یہاں سے بیٹھ کر آپ مدراس جا رہے ہیں، نہیں اپنے محبوب سے ملنے، صاحب زادوں سے ملنے جاتے ہیں، کیا مدراس بس میں چڑھ کر بیٹھے، بازو میں ایک اجنبی بیٹھا ہے، اجنبی بیٹھے ہیں، مدراس کو جانا ہے، اجنبی بازو بیٹھ کر بھی انہیں دور ہے، نہیں مدراس میں ہمارے شہزادے رہ کر بھی قریب ہے ہمارے، ادھر بازو ہے لیکن دور ہے، وہ لوگ دور ہی پھر بھی کہیں
کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یاد رکھنا معنوی قرب یہاں تو ہے، درود پڑھنے والا معنوی اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ حضور کے قریب ہوتا ہے۔ تسلی نہیں ہوئی تو سنو بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی زیادہ قریب ہے۔ قرآن آ گیا تو کیا ہے؟ یہ کون سا قرب ہے؟ قرب معنوی ہے، قرب معنوی ہے۔ بڑی تفصیل سے سمجھانے کا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ یہ قرب معنوی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تجھے یہاں بھی قرب نبی کا نصیب ہوتا ہے۔ اسی واسطے جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار رہوں گا کہیں دور ہے مدینہ۔ میرے واسطے مدینہ دور نہیں ہے، خدا کیوں ہمیں تو قرب ملے گا۔ نبی کے قرب سے بڑی دولت کیا ہے، ان کی سنگت سے بڑی چیز کیا ہے؟ معزز و محترم حاضرین، ان کی سنگت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، وہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتا جو نبی کے قرب سے خوشیوں کے سب سے تجھے مل جائے۔ کیونکہ حضور کو کیا کیا مقامات اللہ تعالیٰ فرمائے، حضور کو کیا کیا مراتب اللہ تعالیٰ فرمائے۔ انسان عمل کے ذریعے وہ مقام تک پہنچ سکتا نہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ حضور کو جو مقام اللہ نے دیا ہے، عمل کر کے وہ مقام تک جا سکتے، چانس ہی نہیں ہے، نہیں جا سکتے۔ لیکن ہم جو ہے بغیر وہ اعمال کر بھی نہیں سکتے، پھر بھی وہ نصیب ہونا تو کیا ہوا؟ ساتھ رہے بولے نہیں کیا بھائی؟ ایئرپورٹ میں ہمیں دیکھے وہ کیا بولتے ہیں ہوائی جہاز، فلائٹ میں اس میں سیٹاں بڑے لوگ آ کے الگ اس میں جو ہے اپنا پیچھے کی کلاس میں کاکی ملے، کاکی جا کو بیٹھے گئے اڑے کرے، اس میں سے سامنے کی سیٹ میں جو ہے ایک پیسے والا گیا، اس کے ساتھ لڑ کتا بھی جاتا ہے۔ کتے پالتے ہو، کتے پالنے سے حضور منع فرمائے نہیں، کتے پالنا نہیں۔ خیر تو کیا آج کر رہا تھا، کتا بھی ساتھ جاتا ہے، کیا اسے ایک سیٹ کتے کو ایک سیٹ، دو چیٹیاں دکھا دو، کتے کو لے کر اندر جاتا، انہیں کہاں بیٹھا فرسٹ کلاس میں، کتا بھی وہاں بیٹھا ہے۔ ہمیں پیسے دیکھو، انسان اشرف المخلوقات، پیچھے بیٹھایا ہے ہم، کیا بولے تو اس کا کتا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ کتا صرف سنگت کی وجہ سے جو ہم محنت کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا تو معزز و محترم وہ مقامات نصیب ہو جاتے ہیں ان کے جوتیوں کے صدقے میں، ان کے قرب کی وجہ سے۔ جو انسان عمر خضر و نو لے کر کے عمل کرے تبدیل بھی تو مقام تک نہیں پہنچ، ان کے صحبت کے صدقے میں وہ سب مل جاتا ہے۔ تو اب حضور فرماتے ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علیہ الصلاۃ، روز قیامت سب سے زیادہ وہ خوش نصیب میرے قریب ہوگا جو دنیا میں زیادہ میرے اوپر۔ تو معلوم ہے درود شریف معمولی دولت نہیں دے رہا، بڑی دولت دے رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا الفاتحة. اللهم ربنا وصل ثواب ما قرأنا وما سمعنا وما صلينا وما صلينا على حبيبك الكريم إلى روح سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين إلى روح سيدنا الشاعر غوث الثقلين الغوث الأعظم رضي الله تعالى وإلى روح سيدنا خواجہ معین الدین الأجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی وإلى أرواح جميع مشايخ السلاسل وجميع علماء أمة حبيبك سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه رحمة ورضوان وإلى أرواح من مات في سلسلتنا وفي أقربائنا وخلفائنا إلى يومنا هذا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى روح سيد خضر الفانی شاہ اور اجن علیہ رحمة ورضوان إلى روح سردار احمد علیہ رحمة ورضوان إلى روح شمشاد بیگم علیہ رحمة ورضوان إلى روح سيدي وسندي ومرشدي ومولاي پیر عادل کلیمی شاہ نوری علیہ رحمة ورضوان وإلى روح ابن سعید العامری خاصة اللهم ارض عنهم وارض عنا يا خير الراضين اللهم ارفع درجاتهم إلى يوم الدين فسهل يا إلهي كل سعد بحرمة سيد الأبرار سهيل إلهي أنت في حال محمد فبدل ذلتي بالعز مدين اللهم إنا نسألك رضاك ورضا حبيبك سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم
وسلم اللهم آتنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك اللهم احفظنا من جميع الأمراض والآفات والمصيبات والبليات وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة والعافية إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.